مولانا صاحب، آخر ایک جوان لڑکی کی تعلیم کی فکر تو سب کو ہوتی ہے، لیکن اس کے ایمان کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ میرے ارد گرد ایسی لڑکیاں ہیں جو مجھے کہتی ہیں تم کیوں اپنے آپ کو روکتی ہو، تم کسی بوائے فرینڈ کا انتخاب کیوں نہیں کر لیتی، تم کیوں دوسروں کی طرح زندگی انجوائے نہیں کرتی؟ میرا سوال صرف یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے نکاح کو پاک دامنی اور سکون اور عزت کا ذریعہ بنایا ہے تو پھر ہمارے معاشرے نے اسے اتنا مشکل کیوں بنا دیا ہے؟ آخر کیوں تعلیم اور نکاح کو ایک دوسرے کی ضد سمجھ لیا گیا ہے؟ ہم اپنے جذبات کی تسکین حرام راستوں سے نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں اگر کوئی دیندار، بااخلاق، ذمہ دار، سمجھدار شخص مناسب ہو تو ہمیں بھی ایک حلال راستہ میسر آ جائے۔ میں ان ماؤں سے بھی فریاد کر رہی ہوں جو اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے خواب تو دیکھتے ہیں مگر ان کے دل کے طوفانوں کو نہیں سمجھتی۔ میں ان باپوں سے بھی گزارش کرتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں مگر ان کی جذباتی اخلاقی آزمائشوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے، دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتہ رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک لڑکی کا خط ہے اور عجیب و غریب خط ہے، آپ کو پڑھ کر عجیب سا لگے گا، آپ سنیے اور آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملیں گی اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرے گا آپ کو یہ خط۔ ایک لڑکی کی طرف سے خط ہے، محترم و مکرم مولانا عادل محمود، بانی و سرپرست اعلیٰ نکاح آسان تحریک انٹرنیشنل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں یہ خط صرف اپنی ذات کے لیے نہیں لکھ رہی بلکہ ان ہزاروں مسلمانوں بہنوں کی نمائندگی کرتے ہوئے لکھ رہی ہوں جو کالج، یونیورسٹی، ہاسٹلوں میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مگر اندر ہی اندر ایسی جنگ لڑ رہی ہیں جسے شاید کوئی نہیں دیکھتا۔ میں لاہور کے ایک ہاسٹل میں رہتی ہوں، میری تعلیم مکمل ہونے میں بھی کئی سال باقی ہیں۔ میرے والدین چاہتے ہیں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، ایک اچھی ڈگری حاصل کروں، زندگی میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں بھی تعلیم کی اہمیت سمجھتی ہوں، میں بھی اپنے والدین کے سر فخر سے بلند کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے دل میں ایک درد ہے، ایک ایسا درد ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب، آخر ایک جوان لڑکی کی تعلیم کی فکر تو سب کو ہوتی ہے، لیکن اس کے ایمان کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے مستقبل کی فکر تو سب کرتے ہیں لیکن اس کی عفت و عصمت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے دنیا میں چند روزہ جو مستقبل ہے وہ چند روزہ بھی نہیں، چند گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، چند سانسوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ جو مستقبل جس کی ایک دن کیا، ایک گھنٹہ کیا، ایک منٹ کی گارنٹی نہیں، اس مستقبل کی فکر کھائے جا رہی ہے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں اربوں خربوں سال کا مستقبل مرنے کے بعد شروع ہونا ہے اور اس کے بعد ایک زندگی ہے، اس میں حساب کتاب ہے، اس مستقبل کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ڈگری کو تو سب محفوظ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے کردار پاک دامنی کو محفوظ رکھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہاسٹلوں، یونیورسٹی کی زندگی باہر سے جتنی خوبصورت لشپش نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی آزمائشوں سے بھری، ہر طرف ناجائز تعلقات کی دعوت، وقتی محبتوں کے فریب، جذباتی استحصال اور بے حیائی کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ میرے ارد گرد ایسی لڑکیاں ہیں جو مجھے کہتی ہیں تم کیوں اپنے آپ کو روکتی ہو، تم کسی بوائے فرینڈ کا انتخاب کیوں نہیں کر لیتی، تم کیوں دوسروں کی طرح زندگی انجوائے نہیں کرتی؟ میں انہیں کیا جواب دوں؟ میں کیسے سمجھاؤں مجھے وقتی لذت نہیں بلکہ دائمی سکون چاہیے، مجھے ناجائز تعلقات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، مجھے خفیہ دوستی نہیں بلکہ ایک پاکیزہ حلال رشتہ چاہیے، مجھے کسی کی وقتی تفریح نہیں بلکہ کسی کے باعزت شریک حیات بننا ہے۔ مولانا صاحب، میں ایک شریف خاندانی گھرانے کی بیٹی ہوں، میں اپنے والدین سے محبت کرتی ہوں، ان کی عزت کرتی ہوں، ان کی نافرمانی نہیں چاہتی، لیکن میں انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میری بھی خواہشات ہیں، میں بھی اسی عمر سے گزر رہی ہوں جس عمر میں آزمائشیں سب سے زیادہ ہوتی۔ میرا سوال صرف یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے نکاح کو پاک دامنی اور سکون اور عزت کا ذریعہ بنایا ہے تو پھر ہمارے معاشرے نے اسے اتنا مشکل کیوں بنا دیا ہے؟ آخر کیوں ایک لڑکی کو فتنوں کے درمیان برسوں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ آخر کیوں تعلیم اور نکاح کو ایک دوسرے کی ضد سمجھ لیا گیا ہے؟ کیا ایک لڑکی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ کیا ایک دیندار شوہر اپنی بیوی کی تعلیم میں معاون نہیں بن سکتا؟ کیا نکاح صرف تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی جائز ہوتا ہے، تعلیم کے دوران لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، تمہیں اللہ علم سکھائے گا، اللہ اپنے خزانوں سے علم دے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، آپ کے جتنے بڑے بڑے پروفیسر، دنیا کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ، ساری علم کے خزانے جن کے دماغ میں گھسے ہوئے ہیں، وہ سارے کے ساروں کو اللہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب کچھ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ارے انسانوں تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا، تھوڑا سا علم دیا گیا۔ تو یہ لڑکی کی آگے بات سنیں، مولانا صاحب میں نے آپ کی خدمات کے بارے میں سنا اور دیکھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے نکاح کروانے میں مدد کرتے ہیں، مختلف شہروں، ملکوں اور مختلف حالات میں رہنے والے لوگ جب حلال رشتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک امید پیدا ہوئی، ہم اپنی مرضی سے بوائے فرینڈ تلاش نہیں کرنا چاہتے، ہم ناجائز
تعلقات میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے، ہم اپنے جذبات کی تسکین حرام راستوں سے نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں اگر کوئی دیندار، بااخلاق، ذمہ دار، سمجھدار شخص مناسب ہو تو ہمیں بھی ایک حلال راستہ میسر آ جائے۔ مولانا صاحب، ہماری طرح بعض لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے والدین فوری طور پر ان کے نکاح کو قبول نہ کریں۔ ایسی صورتحال میں وہ شدید ذہنی کشمکش کا شکار رہتی ہیں، ایک طرف گناہ سے بچنے کی خواہش، دوسری طرف والدین کی ناراضگی، خوف، تیسری طرف تعلیم اور مستقبل کے تقاضے۔ ایسی لڑکیاں چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا حکیمانہ، محفوظ، شرعی راستہ ہو جس میں والدین کا احترام بھی برقرار رہے، ان کو راضی کرنے کی مسلسل کوشش بھی جاری رہے، نوجوان نسل گناہوں سے بھی محفوظ رہ سکے۔ ہم میں سے بہت سی لڑکیاں یہ چاہتی ہیں اگر کوئی مناسب رشتہ میسر آ جائے تو تعلیم کے دوران بھی ذمہ داری، وقار، احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، والدین کو محبت، حکمت سے مطمئن کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور ایک دن انہی کی سرپرستی میں خوشی کے اس رشتے کو قبول کروایا جا سکتا ہے۔ فی الفور یعنی نکاح کر لیں ہم کہیں، اور بعد میں ان کو ایسا ایسا بناتے رہیں گے کیونکہ صبر نہیں ہو رہا۔ ہر روز ہم نکاح پڑھا رہے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنا تلاش کر لیا ان سے نکاح پڑھوا لیا، لیکن یہ آگے کہہ رہی ہے مولانا صاحب میں اپنے لیے ہی رو رہی، میں ان ہزاروں لڑکیوں کے لیے رو رہی ہوں جو ہر رات اپنے کمروں میں تنہا بیٹھ کر آنسو بہاتی ہیں، میں ان لڑکیوں کے لیے رو رہی ہوں جو گناہ نہیں کرنا چاہتی مگر فتنوں کے درمیان گھری ہوئی ہے، میں ان لڑکیوں کے لیے رو رہی ہوں جو اپنی عزت بچانا چاہتی ہیں مگر انہیں کوئی حلال راستہ دکھانے والا نہیں ملتا، میں ان لڑکیوں کے لیے رو رہی ہوں جو ہر روز اپنے نفس، اپنے ماحول، شیطان کے خلاف جہاد کر رہی ہے، خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو صرف ڈگریوں کی مشین نہ سمجھیں، وہ بھی دل رکھتی ہیں، وہ بھی احساس رکھتی ہیں، وہ بھی محبت، تحفظ، سکون، حلال رفاقت کی خواہش رکھتی ہیں۔ اگر ہم باقی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب اگر یہ میرا خط کسی ایک ماں کے دل کو نرم کر دے، کسی ایک باپ کو سوچنے پر مجبور کر دے، کسی ایک عالم کو نکاح آسان کرنے کی دعوت دینے پر آمادہ کر دے، یا کسی ایک لڑکی کو حرام راستے سے بچا لے تو میں سمجھوں گی کہ میری فریاد رائے گاہ نہیں گئی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں نکاح کو آسان، پاکیزگی کو عام، گناہوں کو مشکل، ہماری نسلوں کو ایمان، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک درد مند مسلمان طالبہ، لاہور ہاسٹل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اس لڑکی کا درد بھرا خط، خون کے آنسوؤں سے لکھا ہوا خط، آپ اس کو شیئر کر کے، لائک کر کے، اچھے اچھے کمنٹس کر کے آپ جو ہے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیں، تاکہ والدین جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا آنکھیں کھولیں، حقائق کو دیکھیں، اس لڑکی کے درد بھرے خط کو خوب شیئر کریں اور اس میں اچھے اچھے کمنٹس کر کے ان کے لیے بھی، یہ ایک لڑکی نہیں، ان جیسی ہزاروں لڑکی، یہ ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی نمائندہ ہے، ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے اپنے کمنٹس میں اظہار کریے۔ جزاکم اللہ خیر۔